بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن فیا کن کا نظارہ۔ جی ساتھیو، آج کا ٹاپک بہت ہی لذیذ اور خوشبودار ہے۔ لذیذ اس طرح کہ کن فیا کن سوچنے میں، کہنے میں، سمجھنے میں اور دل میں اتارنے میں ایک خاص لذت ملتی ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو کن فیا کن کی طاقت کا اندازہ ہو، جس کو کن فیا کن کی طاقت پر یقین ہو، جس کو کن فیا کن کی طاقت پر مان ہو، جس کو کن فیا کن کی حیثیت سے اپنے رب کو ماننا آتا ہو، جس کو کن فیا کن والی اس ذات پہ اتنا یقین ہو کہ یہ وہ ذات جب کن کہے گی کہ ہو جا تو فیا کن، مطلب کہ وہ ہو جاتی ہے۔ میرا رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ میرا رب جب جب کسی بھی وقت کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے، کسی کائنات کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے کچھ سوچے اور کچھ کہے تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اب اس کن فیا کن کے نظارے میں اور انسان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ جس انسان کو یہ واقعی پتہ چل جائے اور اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ابھی یہ رب چاہے گا اور ہو جائے گا، تو وہ اپنے رب سے اپنی باتیں منوا لے۔ رب سے باتیں منوانا اتنا ہی آسان ہے جتنا رب کے لیے کن فیا کن کہنا آسان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں کہہ رہی ہوں۔ اتنا واقعی آسان نہیں ہے، لیکن اپنے رب سے باتیں منوانے کے لیے وہ آپ کا اور رب کا جو تعلق ہے اس کی مضبوطی کتنی ہے، انٹینسٹی کتنی ہے، اس کی شدت کتنی ہے، آپ کا اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہے، اس تعلق کو بنانے کے لیے جو وقت درکار ہے، جو جذبہ درکار ہے، جو یقین درکار ہے اور جو لمحے درکار ہوں اور جو طریقے درکار ہوں، وہ آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے کہ کب کس طرح آپ نے اپنے رب کو منایا اور کب آپ کا رب آپ کا ہوا اور کن فیا کن کا نظارہ آپ نے اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے کروا لیا۔ جو آپ نے چاہا وہ آپ کے رب نے کر دیا۔ جب آپ کو اپنے رب کی چاہت مل گئی، جب آپ کو آپ کا رب مل گیا، تو آپ کو آپ کی اپنی چاہتیں خود ہی مل جائیں گی۔ تو پھر کن فیا کن کا نظارہ، یعنی کن فیا کن کا ہونا، اور آپ اپنی ذات پہ اس کو اپلائی کروا لیں اپنے اس دوست کے ہوتے ہوئے۔ جب اللہ کو اپنا دوست مان لیں، جو کہ ہم مانتے ہیں، لیکن پھر اللہ ہماری دوستی کے ساتھ پھر وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ آپ تو مانتے ہیں، آپ کا رب بھی مانتا ہے، تو پھر آپ کے کام کیوں نہیں ہوتے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ دوستی مان رہے ہیں اور دوست کی دوستی نبھا رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ آپ کے معاملات میں دوست کی دوستی نبھانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر سوچ میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے ہر عمل میں آپ نے اپنے رب کو پہلے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ جب اپنے اللہ کو، اپنے رب کو سب سے پہلے رکھیں گے اپنی زندگی میں، اپنے کاموں میں، تو وہ رب بھی آپ کو سب سے پہلے رکھے گا۔ آپ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، وہ ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس ہو جانے میں، اس کوئی بڑی بات نہیں کہ ہونے میں آپ نے جو سفر طے کرنا ہے، جو مسافت طے کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، وہ کتنی ہے، کیسی ہے، وہ آپ کو ہی پتا ہے۔ وہ تعلق آپ نے کیسے بنانا ہے۔ رب سے دوستی نبھانی آپ نے ہے، وہ تو نبھانے کو تیار ہے۔ آپ کتنی نبھاتے ہیں؟ اس کی تو عنایات کی، بخشش و اکرام کی، برکتوں کی، نعمتوں کی بارش آپ پہ بہت زیادہ ہے، اور ایسی بارش ہے کہ ہمیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جب ذرا سی
بارش کا ڈیلے ہو جائے، وہ تھوڑی دیر، اس کی بارش میں تھوڑی دیر لگ جائے آنے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، رب ہم سے ناراض ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کو ناراض ہونے کیوں دیتے ہیں؟ ہم وہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ آپ کا رب تو ہر وقت آپ کی دوستی کا خواہش مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے۔ آپ گناہ کر کے سچی توبہ کر لیں تو آپ کا رب پھر ماننے کو تیار ہے۔ یعنی رب تو کسی صورت چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے رشتہ توڑے، دوستی توڑے، الگ ہو۔ جو رب خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو 70 عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب 70 نہیں ہے، مین کثرت، اتنی کثرت جو لامحدود ہو، جس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ انلمیٹڈ نمبر آف مدرس، مینس کہ ایک ماں کی محبت سنبھالی نہیں جاتی، تو رب کی محبت کتنی ہے؟ ہمیں ماں کی محبت تو یقین ہے، ماں کی محبت نظر بھی آتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ نہ رب کی محبت کا یقین ہے، نہ رب کی محبت نظر آتی ہے، نہ ہمیں یہ مان ہے کہ یہ ہمارا رب جو ہے یہ ہمارے لیے جو بھی کرے گا بہت بہتر کرے گا، کیونکہ کئی فیصلے ہماری مرضی کے مخالف ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نصیب میں یہ بیماری، دکھ، پریشانی یا یہ کسی عزیز کی موت یا کچھ لکھا جائے، اور وہ لکھا جاتا ہے۔ ہم اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر ہیں، ہم وہ رب کی منشا کو ماننے سے قاصر ہیں۔ یعنی رب کو رب مانتے ہیں، پھر رب کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم نہیں کرتے، ایک دم فیصلے ماننا صبر کرتے ہیں۔ ہم عجیب طرح کے لوگ ہیں۔ ہم جب اپنے آپ کو بدل لیں گے نا، اپنے رویے بدل لیں گے، اپنے رب کی ہر بات پہ لبیک کہہ دیں گے، اپنے ہر عمل میں رب کو پہلے لے کر آئیں گے، رب کی مرضی کو پہلے لے کر آئیں گے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے لے کر آئیں گے، اپنی ذات کو ختم کر دیں گے، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، تو ہمارا رب کبھی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑے گا، ہماری ذات کو پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب جو ہے نا، وہ چیک کرتا ہے آپ کو بار بار۔ آپ یہ دیکھیں کس طرح جو قربانی لی گئی، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اپنے دوست کو اللہ تعالیٰ نے، خلیل اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیسے آزمائش میں ڈالا کہ پسندیدہ چیز میری راہ میں دو۔ تو کیا بات ہے اس بیٹے پہ جو اپنے باپ کی رضا پہ راضی ہوا، اور اللہ کے اس دوست پہ جو اپنے دوستی کی رضا پہ راضی ہوا، اور نکل پڑے باپ بیٹا قربانی کے لیے۔ اور بیٹے کی شان اس نے کہا، ابا میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، اوندے منہ لٹا دینا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کہ بشریت کا تقاضا آپ کو خدا کے جو اس مرضی ہے یا جو خدا کی رضا ہے اس سے آپ کو کہیں پھیر نہ دے، کہ آپ کا فیصلہ ادھر ادھر ہو جائے۔ آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے تو آپ واقعی مجھے ذبح کریں۔ رستے میں 3 دفعہ شیطان آیا تو شیطان کو کنکر مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ 3 دفعہ آیا اور 3 دفعہ ہی شیطان کو کنکر حج میں مارے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے چھری چلا دی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اب میرا بیٹا ساتھ کھڑا ہوگا اور مینڈا ہوگا؟ وہ تو انہوں نے دوست کی دوستی نبھائی۔ تو دوست نے کیا کیا؟ وہ رب، اس نے کیا کیا؟ اس رب نے تو نواز دیا، بیٹا بھی دے دیا، اور بزرگی بھی تھی، نبوت بھی تھی۔ یعنی اور کہاں سے لڑی پھر سلسلہ چلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختم نبوت کا، اور وہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے سے آگے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی دوستیاں نبھاتا ہے، بس وہ تھوڑا سا ہمیں چیک کر لیتا ہے۔ ہم بھی تو بازار میں مٹی کا برتن لینے جائیں تو اس کو ٹھوک کے ہلکا سا چیک کرتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے دوست کی دوستی کو چیک کر لیتے ہیں، تو کیا ہمارے رب کو حق نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیک کر لیں؟ لیکن ہم کتنا اترتے ہیں جب چیک کرنے کی باری آتی ہے، اور اس کے چیکنگ کے بعد
جب ہم نے آگے جانا ہوتا ہے، ہمارے رب نے ہمیں نوازنا ہوتا ہے، انعام و اکرام کی بارش کرنی ہوتی ہے، ہمیں رونا ڈل جاتا ہے، ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں رب نے کیوں ہمیں چن لیا ان باتوں کے لیے۔ لیکن اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اپنے بندے کو کس وقت کیا چیز دینی ہے، کیا لینی ہے۔ لیکن ہم اس سوچ سے قاصر ہیں، اس رب کی منشا کو سمجھنے سے، اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہماری اتنی عقل انسانی اس قابل نہیں ہے، لیکن ہمارا دل اور جو اللہ سے عشق کا لیول ہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جو کسی حکمت سے ہی یہ کام کروا رہا ہے، بظاہر ہمارا نقصان ہے لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہم اس حکمت کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ ہم حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور کہیں ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، جو میرے یار نے میرے لیے تجویز کیا، کچھ بھی ہو تجویز کر دیا، وہ میرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو دل و جان سے مانیں، تو پھر آپ کا رب آپ کو وہ سب دے گا جہاں آپ کو راحت، سکون، چین ملے گا۔ اگر رب آپ سے کوئی نعمت چھین لے گا، واپس لے لے گا کسی آزمائش کی صورت میں، یا کسی پیارے کو اپنے پاس بلا لے گا، تو وہ تھا تو اسی رب کا، ہم بھی اس رب کے ہیں۔ دنیا میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ، نہ زبان، نہ یہ جان، نہ یہ الفاظ، نہ یہ بول، نہ یہ سانسیں، نہ اپنی اولاد، ہمارا کوئی رشتہ، ہم تو سب رب کے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اگر اللہ نے اپنی کوئی دی ہوئی چیز ہم سے لے لی، کوئی نعمت ہم سے لے لی، کوئی رشتہ ہم سے لے لیا، تو وہ تھا ہی اسی کا۔ یہ تو بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دن دیے کہ ہم اس ساتھی کے ساتھ گزار لیں، اس رشتہ دار کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ، یا اس جسم کے حصے کے ساتھ جو کبھی ہمارا تھا اور اب وہ حصہ جسم کا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا اس دنیا پہ، اس زندگی پہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سب کچھ رب کا ہے اور رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن ہم تو ایسے اس دنیا میں جیتے ہیں کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور نعمت کے چھن جانے پر ایسے روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہی ملکیت تھی جبکہ وہ ہماری تھی ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، جتنا وقت ہمیں اس نے اس نعمت کے ساتھ دے دیا، اس کا شکر ادا کرتے ہم تھک نہیں سکتے۔ وہ نعمت ہمیں دیتا ہی نہ، اور اگر چھین لی تو اس میں بھی اس رب کی حکمت ہے، وہ چھیننے کے بعد بہت کچھ عطا کرے گا۔ وہ آپ کے درجوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، آپ کے انسانی درجے، روحانی درجے، جنت میں آگے پتہ نہیں کون سے مقامات دینے ہیں، کیا کچھ اس نے آپ کو نوازنا ہے۔ اگر ایک نعمت لے گا تو اس کے بدلے ہزاروں گنا نعمتیں آپ کو لوٹائے گا بھی، کتنے گنا درجے بلند بھی کرے گا۔ وہ دل میں آپ کو سکون بھی دے گا، لیکن آپ اس کی رضا پر، اس کی منشا کو دل سے مان کر دیکھیں، اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ بس یہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو